کہ سر درد کا بہترین علاج ہے اگر آپ ناک کے ایک حصے سے سانس لیتے ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ہماری ناک کے دو نتنے ہیں، یعنی دو سوراخ، دایاں اور بایاں نوسٹرلز. بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں، یعنی سانس اندر لے جانا یعنی انہیل کرنا، اور پھر ہم منہ کے راستے اس کو ایکزیل کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے کام میں بھی فرق ہے، دونوں کا اپنا اپنا کام ہے. ایک فرق یوں محسوس کیا گیا کہ ناک کا دایاں نتنا حرارت خارج کرتا ہے، جسم کی جو ہماری باڈی کی ہیٹ ہوتی ہے وہ نکالتا ہے، جبکہ بایاں ٹھنڈک. اگر سر درد ہو تو دایاں نتنا بند کر دیں، دایاں جہاں سے کیا آ رہی ہے، ہیٹ. اور اس کو انرجی بھی کہتے ہیں کہ یہ سائڈ انرجی کی ہے، اور لیفٹ سائڈ جو ہے وہ پیس کی ہے. تو اگر سر درد ہو تو صرف دایاں نتنا بند کر دے، اور اس کے بند کرنے کا طریقہ یوں کر کے، یعنی یہ انگوٹھا رکھ کے یوں اوپر کی طرف کرے تو صحیح بند ہوگا. اگر آپ یوں کریں گے تو پورا نہیں صحیح بند ہوگا. کریے اپنے ہاتھ سے یوں، یعنی ہاتھ کی انگلیاں اوپر ہوگی. ٹھیک ہے، اوکے. اگر سر درد ہو تو دایاں ناسٹرل اس طریقے سے بند کر کے صرف بائیں سے انہیل کریں، صرف بائیں سے جو پیس والی سائڈ ہے. اور 5 منٹ اگر اس کی مشق کریں تو آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کے برعکس کریں، لیفٹ کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک دفعہ سانس لے لیں، کیونکہ رائٹ سائڈ سے آپ کو ایک طرح سے انرجی ملتی ہے. تو اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو آپ بایاں بند کر کے رائٹ سائڈ سے انہیل کریں تھوڑی دیر کے لیے. تو عموماً جو لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں وہ بائیں طرف سے زیادہ سانس لیتے ہیں اور دوسرے دائیں طرف سے. کہا جاتا ہے کہ عورتیں بائیں طرف سے لیتی ہیں اور مرد دائیں طرف سے. جب آپ صبح کے وقت اٹھے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کہیں آپ تھکاوٹ تو نہیں محسوس کر رہے. یعنی بعض لوگ صبح اٹھتے ہیں تو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھ کے بھی فریش نہیں ہوتے. تو بستر کے اندر ہی آپ کیا کریں، کون سا نتنا بند کر کے سانس لیں گے، بایاں، لیفٹ. ٹھیک ہے، لیفٹ کو بند کریں گے اور لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے آپ انہیل کریں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے جسم میں ایک طرح کی انرجی محسوس ہوگی اور آپ اٹھ بیٹھیں گے، فریش اٹھیں گے. کر کے دیکھیے اس کو. بچوں کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں. کسی نے اپنا تجربہ لکھا ہوا کہ مجھے بہت سخت سر درد کی شکایت تھی، ہڈیوں میں بھی درد رہتا تھا، بہت دوائیں ٹرائی کی، پین کلرز وغیرہ لیے، لیکن فائدہ نہیں ہوا. تو انہوں نے اتفاق سے، وہ لکھتے ہیں کہ میں میڈیٹیشن کے لیے بیٹھا تھا اور دائیں نتنے کو بند کر کے بائیں سے سانس لینا شروع کیا. 1 ہفتے کی مشق سے میرا سر درد ٹھیک ہو گیا، اور مسلسل 1 مہینے تک جب میں نے یہ عمل کیا تو مجھے کبھی دوبارہ سر درد ہوا ہی نہیں. میرے وہ پورے پیسج کھل گئے ہوں گے. کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو بتائی، بہت سے لوگوں نے اسے آزمایا اور ان کو اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ یہ نیچرل تھراپی ہے، کوئی اس میں کیمیکل انوالو نہیں، کوئی دوا نہیں. تو اس اعتبار سے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دے، کیونکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، طریقے ہم مختلف اختیار کر سکتے ہیں. لیکن انسٹنٹلی آپ اگر کر کے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں اور آپ کے اپر ہیڈ وغیرہ ہے، اس کو ایک دم ریلیکسیشن فیل ہوگی. الٹا نہ کرنا شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ وہ تو مزید اضافہ ہو گیا سر درد میں. اچھا، یہ کہہ رہی ہیں کہ رائٹ سائڈ سے سانس لیتے ہوئے تھوڑی مشقت محسوس ہوتی، عادی نہیں ہے، کیونکہ عورتیں عام طور پر بائیں طرف سے لیتی ہیں. چلیے، کل ہم بالوں کے بارے میں بھی پڑھ رہے تھے، اس پر بھی مزید کچھ باتیں سامنے آئی ہیں. بالوں کو ڈسپوز آف کرنے کے طریقوں پر بھی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ان کو ڈسپوز آف کیا جائے. تو بہترین طریقہ کیا ہے، ان کو زمین میں دبا دیا جائے. زمین میں دبانے کا ایک فائدہ ہے، اور وہ کیا، کسی شخص نے اپنا ایک ایکسپیرینس لکھا ہے، اپنے مشاہدات شیئر کیے ہیں کہ وہ ایک ایکو ولیج میں رہے ہیں 1 سال تک، اور وہاں ہر چیز کو زمین میں ڈسپوز آف کیا جاتا تھا، یعنی نیچرل طریقے سے ہر قسم کے کوڑے کرکٹ کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ انسانی بال قدرتی کھاد کے لیے بہترین مٹیریل ہیں، نیچرل فرٹیلائزر ہیں.
یہ ارد گرد کی مٹی کی ساخت کو بہت اچھا کر دیتے ہیں، یعنی جس زمین کے اندر بال دبائے جاتے ہیں اس کے آس پاس کا ایریا بھی بہت فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے۔ بال تقریباً 1-2 سال میں ڈیکمپوز ہوتے ہیں، یعنی باقی جسم تو جلدی ہو جاتا ہے نا، لیکن بال دیر سے ہوتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نائٹریٹس کو ریلیز کرتے رہتے ہیں، یعنی زمین کے اندر۔ انسانی بالوں کو ڈائریکٹلی بھی زمین میں دبایا جا سکتا ہے اور کسی بن میں جمع کر کے کچھ عرصے ویسے ہی پڑے رہیں اور پھر اسے زمین میں ڈالا جائے، دونوں ہی طریقے سیف ہیں۔ انسانی بالوں میں زندہ ٹیشوز نہیں ہوتے، اس لیے ان کے ساتھ جراثیم اور انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ بالوں کو ڈائریکٹلی زمین میں ڈالنے سے ایسی مٹی میں بہت فائدہ ہوتا ہے جس میں کلے یا ریت زیادہ ہو۔ ایسی مٹی کو بالوں سے اسٹرکچرل سپورٹ ملتی ہے۔ مٹی کو سپورٹ ملتی کون سی؟ اسٹرکچرل، یعنی اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے مٹی کا وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس سے زمین مضبوط جڑوں کو سہارا دینے کے قابل ہو جاتی، یعنی درختوں وغیرہ کی گروتھ میں بہتری آتی۔ اور پھر بالوں کے ڈیکمپوز ہونے پر نائٹریٹس بنتے ہیں جو پودوں کی گروتھ میں مددگار ہیں۔ تو بالوں کو زمین میں دبانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کو کاٹ کر تھوڑا باریک کر کے ڈالیں تو پھر وہ جلدی ڈیزالو ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈیکمپوز ہوں گے۔